بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو انسانی دماغ کی طاقت کے بارے میں بتا ہی رہے تھے تو ایک شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کی بات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، انسان کے پاس صرف یہ 5 حواس نہیں جس سے وہ دیکھتا، چکھتا، سونگھتا، سنتا یا چھوتا ہے۔ اللہ نے ان حواس سے بھی ایک مبرہ حواس کو خلق کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا علی، وہ حواس کون سا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے بولے بغیر اس کی بات سمجھ سکے اور سن سکے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس چیز کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پہ پڑنے لگتا ہے اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے، اور یوں دوسرے لوگ اس سوچ کے اسیر ہو جاتے ہیں، اور یہی سوچ گھر کے ماحول، محلے اور انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کبھی بھی برا نہ سوچو، کیونکہ انسان کی سوچ صرف انسان کی شخصیت پر اثر نہیں کرتی بلکہ اس کے آس پاس کے محلے اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرتی ہے، اور خصوصاً ان بچوں کے دماغ پر اثر کرتی ہے جو بچے بالغ نہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے دماغ میں گناہ کی سوچ کو حاوی نہ کرنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ کہتا نہیں کوئی کیسے سن سکتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ بولنا تو صرف بات کو واضح کرتا ہے، بات کو جنم نہیں دیتا۔ اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت پیدا کی جو کسی بھی چلتے پھرتے انسان کے دماغ کی بات کو جان سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا علی، اس طاقت کو کیسے بڑھایا جائے اور کیسے لوگوں کی بات کو یوں سمجھا جائے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طاقت تقویٰ اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے۔ اپنے نفس کو پاک رکھو اور جتنا ہو سکے لوگوں کے احساسات اور جذبات پر غور و فکر کرو۔ اللہ کی مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو۔ جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یا علیمو یا کلیمو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھو۔ جب یہ اوصاف تمہارے وجود میں پائے جائیں گے تو تمہارے دماغ کی طاقت، جس سے تم دوسروں کی دماغ کی باتیں جان سکتے ہو، بڑھتی جائے گی، اور یوں تم دوسروں کی دماغ کی باتیں بغیر بولے سمجھے سمجھ سکو گے۔